قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، براہین احمدیہ سے ہی یہ ایک کشف ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا جو لیا گیا ہے، اس پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک کشف کا ذکر فرمایا ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مادر مہربان کی طرح آپ علیہ السلام کا سر اپنی ران میں رکھا ہے۔ اس پہ بڑا ایک شور بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے، طوفان بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت فاطمہ کی ایسی توہین کر دی جو ناقابل برداشت ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ان کی برداشت جو ہے نا اس کا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ براہین احمدیہ حصہ چہارم کے صفحہ 598 سے 599 دونوں صفحوں پر یہ کشف مذکور ہے۔ میں اس واقعہ کا، اس تفصیل کا مکمل ذکر کر دیتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص محیی کے تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کی تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے۔ اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، سو اس میں بھی یہی سر ہے، یعنی راز ہے کہ افاظہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے۔ افاظہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے، اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے، جو خفیف سے نشہ سے مشابہ تھی، ایک عجیب عالم ظاہر ہوا۔ پہلے دو خوابوں کا ذکر کیا ہے، اب یہاں ایک کشف کا، اور جو بہت ہی لطیف کشف جو عین بیداری میں ہوا ہے، کہ پہلے یک دفعہ چند آدمیوں کے جلد آنے کی آواز آئی، جیسے بدصورت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزے کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت 5 نہایت وجیح اور مقبول اور خوبصورت سامنے آگے، یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی رضی اللہ عنہ و حسنین رضی اللہ عنہما و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ہر ایک نے ان میں سے، اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے
نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے تالیف کیا ہے، اور اب علی رضی اللہ عنہ وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ تو یہ وہ کشف ہے جو تفصیل میں، اور اس میں دیکھیں کہ ایک تو کشفی حالت ہے، دوسرا فرمایا کہ یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ، یعنی وہ بھی واضح نہیں ہے، ایسی حالت ہے جس میں کچھ مبہم ہے۔ تو مگر اگر حضرت فاطمہ ہیں تو وہ مادر مہربان کی طرح۔ اب منظر یہ ہے کہ 5 لوگ آتے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ایک بچے کی صورت میں ہیں جو حضرت فاطمہ کی ران تک پہنچتے ہیں، کھڑے ہوں۔ اور یہ عام ہوتا ہے کہ گھر میں ماں باپ ہوں تو بچے آ کے ٹانگ سے چمچتے ہیں، تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو انہوں نے اپنے ساتھ لگایا۔ بس یہ منظر ہے، تو اس پر کیا توہین ہو گئی ہے؟ اس میں تو لفظ بھی مادر مہربان، مادر مہربان ایک ماں کی طرح ہے، ماں کی طرح۔ تو ماں کے جذبات کو اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کا مسئلہ ہے، مگر اس پر اعتراض کوئی نہیں اٹھتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو خواب یا کشف کی صورت ہوتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم سورہ زمر میں یہ بیان فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نفوس کی روح کو قبض کرتا ہے، نفوس کو قبض کرتا ہے حین موتہا، ان کی موت کے وقت، واللاتی لم تمت فی منامہا، ہاں وہ نفوس جن پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کی روح قبض کرتا ہے ان کی نیند میں۔ فیمسک اللاتی قضا علیہا الموت، جس پر موت کا حکم آ جاتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس پر فیصلہ نہیں ہوتا موت کا اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے۔ تو جب روح اللہ کے قبضے میں ہے نیند کے وقت بھی، تو انسان تو بے اختیار ہے، پھر جو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اب یہ خوابوں کا سلسلہ، اس میں بھی کئی چیزیں ہیں، قرآن کریم ہی رہنمائی فرماتا ہے۔ ازغاث و احلام کا ذکر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ اب وہ شیطانی ہے، نفسانی بھی ہوتی ہیں، شیطانی بھی ہوتی ہیں اور رحمانی ہوتی ہیں۔ تو جو روح اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمانی، وہ آدمی ہے نیک آدمی ہے تو اس کو رحمانی خواب آئے گی۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں جب ہو تو انسان اس سے بری ہے، اس کو خدا کیا دکھاتا ہے اس سے وہ بالکل بے دخل ہے، اس کا نہ اس میں کوئی قصور ہے نہ کوئی جرم، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، یعنی ان پر فیصلہ صادر نہیں فرماتا، وہ مکلف نہیں ہیں، ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، کوئی الزام نہیں آتا۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ابو داؤد کتاب الحدود اور سنن النسائی کتاب الطلاق، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ روایت آئی ہے، رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، عن النائم حتی یستیقظ، وہ شخص جو سویا ہوا ہے اس سے کل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس پر صادر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، جاگ کر جو کام کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی یا اجر ملے گا۔ وعن الصغیر حتی یکبر، اور بچہ حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے، مکلف ہو جائے احکام خدائی کے۔ اور وعن الجنون، عن المجنون حتی یعقل او یفیق، اور پاگل مجنون یہاں تک کہ اس کو عقل آ جائے یا اس کو افاقہ ہو جائے۔ تو اس میں جب قلم ہی خدا تعالیٰ نے اٹھا لی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو کشف میں دکھایا جاتا ہے، جب آپ کامل طور پر خدا کے قبضے میں ہیں، تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگانے والے؟ حضرت مسیح موعود السلام کا تو اس میں دخل نہیں، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو طرز ہے کشف کی، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو دکھایا گیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، دکھایا گیا ہے، اس میں آپ کو بچے کی شکل میں، اور حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مادر مہربان کی طرح، اور اس میں بھی ایک تھوڑا سا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یا امکان ہے کہ وہ حضرت فاطمہ تھی، تو یہ اس کشف میں ہے۔ اور اس میں پچھلا پس منظر دیکھیں، درود شریف اور اہل بیت سے محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس سے آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے ورثہ پایا ہے ان پاک طیبین اور طاہرین کا، اس کے بدلے میں یہ ملا ہے۔ اب اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے وضاحت کر دی اپنی ساری کہ میری کیفیت کیا تھی، اس پر اعتراض کیوں اٹھتا ہے؟ اور اگر یہ اس میں دو باتیں مشترک ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ کشف ہے اور میں آپ کے سامنے بعض اور بزرگان امت کی خوابیں پیش کروں گا، ان میں دو باتیں مشترک ہیں، ایک یہ کہ یہ خواب میں ہے یا کشف میں، اور دوسرے یہ کہ خواب میں خود کو انہوں نے بچے کی حالت میں دیکھا ہے۔ تو ان میں دو فیصلے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے، آپ کے اس فرمان کے مطابق، ایک سوئے ہوئے اور دوسرا بچے کی حالت میں، ان دونوں پر قلم نہیں چلتی، کوئی الزام نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب اعتراض کرنے والا غلط ہے، اس کا اعتراض غلط ہے، قابل قبول نہیں۔ اب دیکھیں حضرت سید احمد شہید بریلوی، یہ تواریخ عجیبہ موسوم بسوان احمدی، حضرت سید احمد شہید بریلوی کے بارے میں یہ ساری کتاب ہے، اور ان کے بلند مقام، ان کے کشوف اور مختلف چیزیں ان میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں آپ کا یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کو سید صاحب نے خواب میں دیکھا۔ اس رات کو حضرت علی نے اپنے دست مبارک سے آپ کو نہلایا اور حضرت فاطمہ نے ایک لباس اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنایا۔ اب اس میں آپ برہنہ ہیں، بالکل، اور آپ کو لباس پہنا، نہلایا ہے اور لباس پہنایا ہے۔ اس خواب کا کیا کریں گے؟ تو یہ خواب جو ہے اس پر ہماری طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر جنہوں نے اس تحریر کو نشانہ اعتراض بنایا ہے وہ اپنا نشانہ اب ادھر بھی کریں۔ پھر ان کے دیوبندیوں کے جو حکیم الامت ہیں ان کے ملفوظات میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے ملفوظات میں ہے، ایک مرتبہ فرمایا، یہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 65، ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم ایک دفعہ بیمار ہو گئے، ہم کو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک، اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مرنے والا تو اگر نیک آدمی ہے تو وہ تو خدا سے واصل ہے پہلے ہی، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں ہمیں مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، ہم اچھے ہو گئے۔ اس کو کیا کریں گے اب؟ بالکل، تو یہاں تو سینوں کی بات ہو رہی ہے، اور اب یہ ایک بزرگ ہیں شاہ محمد آفاق، یہ ان کے دیوبندیوں کے پیر طریقت اور ہادی شریعت ہیں۔ ارشاد رحمانی و فضل یزدانی یہ کتاب ہے، اس میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں جاؤ، مجھے جاتے ہوئے شرم آئی۔ یہ شاہ محمد آفاق صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے جاتے ہوئے شرم آئی، اس لیے تأمل کیا، یعنی تھوڑا رک گیا۔ حضرت نے مقرر فرمایا کہ جاؤ، ہم کہتے ہیں۔ میں گیا، اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف رکھتی تھیں۔ آپ نے سینہ مبارک بالکل کھول کر مجھے سینے سے لگا لیا اور بہت پیار کیا۔ اب اس بات کو اس کشف کے سامنے رکھیں، پھر اپنے اعتراض کو دیکھیں کہ اس اعتراض میں کس حد تک آپ سچے ہیں، اور ان بزرگوں پر جو ہادی طریقت اور پیر شریعت ہیں ان پر آپ کیا فتویٰ صادر فرماتے ہیں۔ یہ قصص الاولیاء ہے، معروف تذکرۃ الاولیاء، اور اس میں صفحہ
173 سے حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شروع ہوتا ہے. آگے 207 صفحے پر دیکھیں کہ کیا لکھا ہے. کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت سری سکتی کہ میں نے خواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دودھ بھی پیا ہے اور سیر ہو کر پیا ہے. اب بتائیں کہ یہ خواب میں وہی قلم ان پر بھی چلائیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا دیا تھا، مگر یہ نہیں چھوڑ سکے، انہوں نے اس قلم کو نہیں چھوڑا. اب یہ دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، ان سب کے یہ بزرگ ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے. سید احمد شہید بریلوی، حضرت سری سکتی، یہ بریلوی ان کو تو بہت مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں. اور دیوبندی کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور شاہ محمد آفاق صاحب کے کشم. اب حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ساری امت ان کو اپنا بزرگ مانتی ہے، غوث اعظم ہے. تو ان کی کتاب ہے قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر، ان کی تو نہیں، ان کے بارے میں لکھی گئی ہے. تو یہ فتوح الغیب جو ان کی کتاب ہے اس کے حاشیے پر ہے. وہاں یہ لکھا ہے، یہ عربی میں ہے، لکھا ہے وقال رضی اللہ عنہ کہ آپ نے یعنی حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے لکھا، فرمایا رأیت فی المنام میں کہ میں نے خواب میں دیکھا کانی فی حجر عائشہ تھا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں ہوں، ام المومنین رضی اللہ عنہا، ام المومنین رضی اللہ عنہ، ونا ارضا و سدیہ الایمن، میں آپ کے دائیں پستان سے دودھ پیتا ہوں، ثم اخرج تو سدیہ الایسر، پھر بایاں پستان نکالتا ہوں، فرضات ہوں اور اس سے پیتا ہوں. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں. فقالا یا عائشہ تو حاذا ولدنا حقاً، اے عائشہ یہ ہمارا اصل بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے. تو یہ ان کا کشف ہے، یہ اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، اس میں اس کا یہی ترجمہ کیا گیا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں گے. تو اب یہ دونوں باتیں جو میں نے عرض کی تھی کہ ایک بچے کی شکل میں ہونا اور ایک نیند میں ہونا، خواب یعنی سوئے ہونا، ان پر قلم اٹھا لی گئی ہے، ان پر کوئی الزام نہیں ہوتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام کیوں آتا ہے؟ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارا حقیقی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً یہ بتایا ہے، انی ماں کا یا ابنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میں تیرے ساتھ ہوں. مخالف جتنے مرضی اعتراض لگا لیں وہ انہی کے بزرگوں پر جاتے ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی لحاظ سے، الہامی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ثابت فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں انی ورثت المال مال محمد وما انا الا آلہ المتخیر، کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ پایا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امت کے علماء کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑے رہنما ہیں، ان کے سرتاج ہیں. آپ نے سارا علمی ورثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. اسی لیے حضرت علامہ شیرانی رحمۃ اللہ نے بتایا تھا کہ سارے علماء اولیاء انبیاء علوم کے لحاظ سے اس کے ماتحت ہوں گے. انی ورثت المال مال محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا ورثہ پایا ہے اور میں اس کی جو چنیدہ آل ہے اس میں سے ایک ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی ماں کا یبنا رسول اللہ، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کشف دیکھا ہے اور حضرت فاطمہ کو مادر مہربان کی طرح دیکھا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھ سکتا. اگر اٹھتا ہے تو جو جواب ان کشوف اور خوابوں کا ہوگا وہی جواب ہمارا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء حادی صاحب. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک